أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم الله الرحمن الرحیم. جو آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی یہ سورہ رحمان کی شروع کی آیت. سورۃ الرحمان یہ 27ویں پارے کے اندر ہے اور مدنی صورتوں کے اندر سے. ہر سال جیسے آپ حضرات کے سامنے مدنی اور مکی صورتوں کی تعریف بھی بیان کی جاتی ہے کہ کس کو کہا جاتا ہے. اس سے پرے یہ مدنی صورت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صورت کو جو نام دیا ہے وہ نام ہے عروس القرآن. عروس کہا جاتا ہے دلہن کو. سورہ رحمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عروس القرآن فرمایا کہ یہ سورت جو ہے یہ قرآن کی دلہن ہے. اس سورت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک عجیب انداز کے اندر سجایا ہے, آراستہ اور پیراستہ کیا گیا ہے. اس کو قافیہ بندی کے ذریعے سے اس طریقے سے دلہن کو سجایا جاتا ہے, سجایا جاتا ہے, آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورت کو, سورہ رحمان کو سجایا ہے. پورے قرآن کے اندر ایسی سورت آپ کو نہیں ملے جو قافیہ بندی اس سورت کے اندر ہے. جس اسلوب کے ساتھ, جس طریقے کے ساتھ, جس حسن انداز کے ساتھ اللہ نے آیتوں کو تلاوت فرمایا اور اس کا جو ہے انتخاب کیا گیا, اس کو ترتیب دیا گیا ہے, پورے قرآن کے اندر ایسی صورت آپ کو نہیں ملی. اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عروس القرآن, قرآن کی دلہن ہے یہ صورت. اور یہ صورت جو ہے بے شمار بیماریوں کے لیے شفا کا کام کرتی ہے. اور ایسے امراض جو لا علاج ہو, ایسے امراض جو لا علاج ہو, جس کا کوئی علاج نہ ہو, اور ایسی بیماری کہ جو بالکل مہلک قسم کی بیماری ہو, کہ ایسی بیماریوں پر یہ پر اثر ہوتی ہے, مؤثر ہوتی ہے. سورہ رحمان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے 31 جگہ پر شکوہ بیان کیا, اپنے بندوں سے شکایت کی, اور ہر آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت اور آیات کو بیان کیا. اور قدرت اور آیات اور علامات اور نشانیاں بیان کرنے کے بعد پھر شکوہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ترجمہ تو آپ نے پڑھائی ہوگا, سمجھ ہی گئے ہوں. لیکن آپ یہ بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ واحد صورت ہے قرآن کریم کے اندر کہ جس صورت کے اندر 31 مرتبہ انس اور جن دونوں کو ایک ساتھ خطاب کیا گیا. پورے قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے یا ایھا الناس, یا ایھا الناس, یا ایھا الناس, یا ایھا الجن آپ کو کہیں ملے گا, کیونکہ ناس کے تحت جنات بھی داخل ہو جاتے, ناس کے تحت جنات بھی داخل ہو جاتے ہیں. لیکن اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان اور جنات دونوں کو تسمیہ کا صیغہ اللہ سبحانہ و تعالی لائے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. دونوں سے خطاب ہو رہا ہے, دونوں سے, انسانوں سے بھی اور
جناتوں سے. آیت کے اندر اللہ کی قدرت اور قدرت بیان ہونے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے شکایت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں، اتنی بڑی بڑی نشانیاں اور یہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے بنائی، پیدا کی، اے انسان اور جناتوں، کیوں پھر بھی تم اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا رہے؟ ہر ایک آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ الگ الگ نشانیوں کو بیان کرتا ہے. تو سورہ ہے سورہ رحمان. رحمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کا جو آغاز کیا ہے الرحمن، اپنے ایک نہایت عظیم الشان صفاتی نام کے ذریعے سے. الرحمن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے، بہت بڑا مہربان. ایک تو ہے رحیم اور ایک ہے رحمان، اللہ کے دو نام. اس کا تعلق رحم و کرم سے. ایک ہے رحمان، جیسے سورہ فاتحہ کے اندر بھی ہم نے پڑھا ہوگا، مولانا تفسیر کرتے پورا سال، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، اللہ استقامت عطا فرمائے. تو یہ بات آئی ہوگی کہ الرحمن الرحیم کے ضمن کے اندر کہ رحمان کیا ہے، رحیم کیا ہے، کہ رحمان کے اندر کون سی صفت ہے، رحیم کے اندر کون سی صفت ہے. کہ الرحمن اس کے اندر رحمتوں کا عموم داخل کیا ہے، عمومی طور پر رحمتیں اس کے اندر ہر ایک کے ساتھ، جو اللہ کو مانے اس کے ساتھ بھی، جو اللہ کو نہ مانے اس کے ساتھ بھی. سمندروں پر، پہاڑوں پر، چرند پرند، حیوانات، نباتات، ہر ایک چیز کو جو تھامے ہوئے ہیں وہ صرف رحمان کی رحمت ہے. وہ چیز کون سی ہے؟ رحمان کی رحمت ہے. اس کے اندر عموم ہے، ہر ایک کے ساتھ رحم کا معاملہ، ہر ایک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، رحم کا معاملہ. لیکن ایک صفت ہے رحیم. ایک صفت کون سی ہے؟ رحیم. رحیم یہ مخصوص صفت ہے، خاص ہے. کن لوگوں کے لیے خاص ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں. جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے رحیم ہے. اور رحمان عام ہے اس کے اندر. الرحمن بے انتہا. مثال کے طور پر آپ اس کا ترجمہ کر لیں کہ اللہ کی رحمت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر. اس حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب کوہ طور سے واپس آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی کیفیت کو بیان کیا کہ غضبان اسف. صفت بیان کیا اللہ نے، غضبان. اسی کے وزن پر رحمان. غضبان یعنی بہت زیادہ غصہ، بہت زیادہ غصہ کے غصے کی آگ میں لال مٹور ہو جائے جس کو کہتے ہیں، بالکل آگ ببولا جس کو کہتے ہیں کہ غضبان. حضرت موسیٰ سے ہو گئے غضبان. اسی طریقے سے رحمان کہ جس کی رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو. عربی کے اندر جس سے کوئی پیاسا ہو تو اس کو کہا جائے گا عطشان. کیا کہا جاتا ہے؟ عطشان. تو یہ عطش کبھی پیاس، اور عطشان کی بہت زیادہ پیاسا، جوان بہت زیادہ بھوکا، بہت زیادہ بھوکا. ہم سب آج کے دن عطشان اور جوانی تھے. آج ہمارے دیش سے گزرا ہے عطشان اور جوان کے ساتھ. اسی کے وزن پر رحمان کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا. دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں جو چل رہی ہیں ساری کی ساری چیزیں رحمان کے رحم کی وجہ سے چل رہی ہیں. اس کی وجہ سے چل رہی. زمین جو قائم ہے یہ رحمان کے رحم کی وجہ سے. آسمان جو قائم ہے یہ رحمان کے رحم کی وجہ سے. انسان جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ ان کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، یہ اس کی شان رحیمی کا، رحمانی کا تقاضا. اس لیے سورہ ملک کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن. آسمانوں کے اندر تم پرندوں کو دیکھتے ہو، کبھی اپنے پنکھ کو پھیلاتے، کبھی سمیٹ لیتے ہیں، اور سمیٹ کر بھی ہواؤں کے اندر اڑتے رہتے. ہواؤں کے اندر کیا ہوتے؟ اڑتے رہتے. بعض پرندے ایسے ہوتے ہیں جو صرف پنکھ ہلاتے ہی نہیں، صرف ایسے ہی رکھتے، ایسے ہی رکھتے اور آسمانوں کے اوپر ٹھہر جاتے بالکل ہواؤں کے اندر. جیسے چیل ہوتی ہے، باز ہوتے ہیں، جنگلوں کے جو باز ہوتے ہیں، جنگلی باز ہوتے ہیں. ابھی آپ ان کی رفتار کو دیکھیں، بڑے اونچے ٹیلے سے جب وہ جمپ لگاتا ہے تو اپنی پنکھوں کو پھڑپڑاتا نہیں بلکہ صرف اسی انداز کے اندر آتا ہے جیسے ہیلی کاپٹر آتا ہے، فائٹر جیٹ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے آتا ہے اور اپنی شکار کے اوپر چپڑتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات
وَيَقْبِضْ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، ان کو تھامے ہوئے کون سی چیز ہے؟ کون سی چیز نے ان کو تھام کے رکھا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ الرحمن، کس نے تھام کے رکھا ہے ان کو؟ رحمان۔ کہ اگر رحمان کا رحم نکال لیا جائے تو ایک پرندے آرام سے زمین پر گر پڑیں گے۔ کیا کریں گے؟ زمین پر گر پڑیں گے۔ یہ رحمان اللہ کی سب سے بڑی صفت، الرحمن، جس کے رحم سے ہر کس و ناقص فائدہ اٹھا رہا ہے، ہر مخلوق اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ آسمان بھی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، زمین بھی، اور انسان اور جنات اور اللہ کو ماننے والے اور اللہ کو نہ ماننے والے چرند پرند جتنی بھی مخلوقات ہے، جمادات، نباتات، یہ ساری مخلوقات جو ہے رحمان کے رحم سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اللہ کی صفت ہے الرحمن، اس سے ساری مخلوق رحم کے اندر ہے اور بچی ہوئی۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے اس کا تذکرہ کرنا۔ رحمان تو سمجھ میں آ گیا، لیکن رحمان نے تمہیں جو سب سے بڑی نعمت دی ہے وہ کون سی ہے؟ سب سے بڑی نعمت، جس نعمت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کو فوراً بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ اگلی 4 آیت جو ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ 4 بڑی بڑی نعمتیں، دنیا کی ساری نعمتیں اس کے ذمہ میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ رحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ 4 نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے اول شروع کے اندر بیان فرمائی۔ ویسے پوری سورت کے اندر 80 یا 90 اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمتیں بیان فرمائی، لیکن یہ 4 مخصوص اس کے ضمن کے اندر، اس کے مادہ تک جو اس کے نیچے ساری نعمتیں داخل ہیں۔ سب سے پہلے رحمان، اللہ کا رحم، کرم، ساری چیزوں کو تھامی ہوئی۔ اس کے بعد اس رحمان نے جو سب سے بڑی نعمت دی وہ علم القرآن، اس نے قرآن سکھلایا۔ کیا کیا اس نے؟ قرآن، جیسے اسے اگلی سورت جو ہے سورہ قمر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ کا تذکرہ کیا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، جو تلاوت کے لیے، حفظ کرنے کے لیے، منہ زبانی یاد کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نعمت کو بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کو سکھایا ہم نے۔ علم القرآن، کے رحمان نے قرآن سکھایا۔ پتہ کیا چلا میرے بزرگوں؟ قرآن سیکھنا، سکھانا اور قرآن پڑھنا، پڑھانا اور اس کے مطابق عمل کرنا، اس سے بڑی نعمت دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ اس سے بڑی نعمت دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ الرحمن علم القرآن، عثمان ابن عفان، یہ قافیہ بندی بتا رہا ہوں، قرآن کی آیت نہیں، وہ حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کے راوی حضرت عثمان ابن عفان۔ اس کے راوی بھی کون ہے؟ حضرت عثمان ابن عفان۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، قرآن کو سیکھے اور سکھائے، کہ یہ تم میں سب سے بہترین لوگ ہیں، اس سے بہتر دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ اگر دنیا کے اندر کسی کے پاس کوئی ڈگری ہے، کوئی زیادہ دنیاوی اعتبار سے پڑھا لکھا ہے، لیکن قرآن کا فہم نہیں ہے اس کے پاس، قرآن کی سمجھ نہیں ہے اس کے پاس، قرآن جو اللہ کا کلام ہے، جس کو رحمان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے سب سے بڑی جو نعمت دی انسان کو وہ قرآن دیا ہے، اگر اس کا علم نہیں ہے تو سب سے بڑا جاہل انسان، سب سے بڑا، اگرچہ دنیا والے اس کو ڈاکٹر صاحب کہے، ایڈوکیٹ صاحب کہے، پروفیسر صاحب کہے، یا کوئی بھی صاحب یا اشگر کا بچہ کہے، لیکن اگر اس کے پاس قرآن کا فہم نہیں، اگر اس کے پاس قرآن کا علم نہیں، قرآن کی تعلیمات نہیں، قرآن پڑھا ہوا نہیں، یہ دنیا کا سب سے بڑا جاہل انسان ہے۔ یہ ہم اور آپ نہیں، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ علم القرآن، سب سے بڑا انعام جو انسان پر ہم نے کیا وہ یہ کہ ہم نے اس کو قرآن سکھایا۔ کیا سکھایا اس کو؟ ہم نے قرآن سکھایا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ رمضان آئے تو قرآن شریف جو ہے نکال لو پھر 11 مہینے چھٹی، بلکہ قرآن یہ جو ہے دور کرنے کی چیز نہیں ہے، قرآن
دور کرنے کی چیز نہیں ہے. قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی چیز ہے. قرآن عمل کرنے کی چیز ہے. ہدی للناس ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر پورے عالم کے انسانوں کے لیے ہدایت چھپا کر رکھی ہے. صرف مسلمانوں کے لیے نہیں کہ مسلمان پڑھے گا تو اس کو ہدایت ملے گی, نہیں, بلکہ کوئی بھی پڑھے گا اس کو دل سے سمجھنے کی کوشش کرے گا, یقیناً ہدی للناس, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہدایت سے نوازے. یقینی چیز ہے, اس لیے کہ ہدایت کی کتاب ہے. اللہ نے اس کے اندر ہر ایک آیت کے اندر, ہر ایک لفظ کے اندر, ہر ایک جو ہے سورہ کے اندر, ہر پارے کے اندر اللہ نے ہدایت کو چھپا کے رکھا. اگر دل سے انسان پڑھے, اس کو سمجھے. آج تو ہم جو ہے نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی ہمیں یاد نہیں ہوتا. سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی یاد نہیں ہوتا ہے. 60 سال سے 50 سال سے سورہ فاتحہ پڑھ رہا, 50 سال ہو گئے اس کی زندگی کو, نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, 3 آیتوں کا ترجمہ بھی یاد نہیں ہے. 50 سال سے گوتے مار رہا, کیا فائدہ ہوا تیری نماز کا؟ اگر تو سمجھ کے پڑھتا اس کو, اگر سورہ فاتحہ تو سمجھتا اور پڑھتا, تو تجھے پتا چلتا ہے کہ نماز میں تو اللہ سے کیا بات کر رہا ہے, کیا کلام کر رہا ہے, اور کیا اللہ کی تعریف ہو رہی, کیا اللہ کی تعریفوں کے پل باندھے جا رہے, کیا اس کے اوپر سجاوٹ کی جا رہی, یہ پتا چلتا. پھر مزہ آتا, پھر اخلاص. اس کے بعد اخلاص سے نہیں آتا, اخلاص سمجھنے کے بعد آتا. اخلاص کیسے آتا ہے؟ جب قرآن پڑھو, اس کو سمجھو, تو پھر اخلاص آئے گا کہ او اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ فاتحہ کے. آپ لوگ جو ہے قرآن کو پڑھو, اس کو سمجھو, اور اس کو جو ہے ترجمے کے ساتھ پڑھو. کیسے پڑھو؟ صرف دور مت کرو اس کو کہ بھائی اتنے قرآن ختم کر لیے, اتنے قرآن ختم کر لیے. ایک قرآن رمضان میں ختم کرو, لیکن سمجھ کے کرو. ایک قرآن ختم کرو, لیکن کیسے کرو؟ سمجھ کے کرو. پھر دیکھو اس کے بعد کیسا مزہ آتا ہے آپ کو پڑھنے کے اندر. ہر ایک لفظ کا معنی آپ کے ذہن کے اندر ہوگا, آپ کو لطف آئے گا, مزہ آئے گا. ایسے ہی جو ہم جو واقعہ سنتے ہیں فضائل اعمال کے اندر, حضرت شیخ نے لکھی ہے کہ بھئی یہ ایک رمضان کے اندر 60 قرآن ختم کر دیتے تھے, 61 قرآن ختم کر دیتے. کیسے کرتے تھے؟ کیونکہ ان کو مزہ آتا. کیا آتا تھا؟ لذت تھی. ان کو پتا تھا کہ الرحمن علم القرآن. وہ اتنا پڑھتے تھے کہ ان کے سامنے علوم کے دریا بہتے تھے. کیا بہتے تھے ان کے سامنے؟ علوم کے دریا بہتے. اور ہمارے امام صاحب الرحمن علم القرآن پڑھے, ہم پیچھے سے کہتے ہیں کہ کب یہ سورت ختم ہوگی, رکوع میں جائیں گے, کب یہ سورت ختم ہوگی اور ہم رکوع میں جائیں گے. ہوتا ہے کہ کیونکہ ہمیں پتا نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام کے اندر کیا کہہ رہا ہے. تو سب سے بڑا انعام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا وہ علم القرآن, کہ ہم نے انسان کو قرآن سکھلایا, قرآن دیا. قرآن کا معجزہ ہے کہ 5 سال 7 سال کا بچہ اپنے سینے کے اندر اس کو محفوظ کر لیتا ہے. معصوم بچہ, 10 سال کا بچہ حافظ قرآن, 30 پارے, اتنی ضخیم کتاب, اللہ کا کلام, کسی دنیا والے کا نہیں, اس کی کوئی ویلیو, اللہ کا کلام. جس طریقے سے اللہ بڑا, اس کا کلام بڑا. اللہ اکبر. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام بھی اکبر ہے. اس کا دنیا کی کوئی طاقت اور کتاب مقابلہ نہیں کر سکتی. 10 سال کا بچہ اپنے سینے کے اندر اس کلام کو محفوظ کر لیتا. یہ اس کا کمال نہیں ہے, اس بچے کا کمال نہیں ہے, اس قرآن کا معجزہ ہے. یہ اللہ کا کلام ہے, اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے رحمان کے رحم جو ہے اس کی صفت کا جو مقتضا ہے, سب سے پہلا یہ ہے کہ اس نے قرآن سکھایا. اور قرآن سکھانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ تیسرا انعام کیا کیا ہم نے, کہ خلق الانسان, انسان کو پیدا کیا. ہم نے انسان کو پیدا کیا. انسان کی تخلیق, انسان کو پیدا کیا گیا. یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا. اللہ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ کیا فرمایا, سب سے حسین اور جمیل, سب سے زیادہ خوبصورت اگر کوئی مخلوق ہے تو انسان. تو کون سی مخلوق ہے؟ انسان ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن, سب سے زیادہ خوبصورت انسان. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو گورا چٹا ہے وہی انسان ہے, کالا انسان نہیں ہے, بلکہ اس کا رنگ روپ سے کوئی تعلق نہیں. رنگ روپ سے بحیثیت انسان ہونے کے, فی نفسی انسان ہونے کے خوبصورت ہے. کہ بھئی انسان ہے, چاہے پھر وہ کالا ہو, گورا ہو, لولا ہو, لگڑا ہو, کانا ہو, بوبلا ہو, جیسا بھی ہو,
لیکن انسان ہے، لیکن کیا ہے؟ انسان ہے تو اللہ کی رائے کے احسن یہ ساری مخلوق میں سب سے حسین تر، سب سے زیادہ خوبصورت ہے. اب خلق الانسان علمہ البیان، اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر بیان کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس باتوں پر عمل کریں. سبحان اللہ.